دوستوں ماجد مقصود ہے یار، آج ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہے۔ ہم انفیکٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں سندھ میں اور پورے پاکستان میں انفیکٹ جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس الیکشنز میں جو لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا مشکلات ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایک NA 202 کا ایک امیدوار ہے ہمارے پاس، شہزاد شاہ جیلانی۔ کریکٹ، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ جی تھینک یو سر۔ شہزاد شاہ جیلانی صاحب، اور آج ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ الیکشن میں لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی پرابلمس ہیں یا وہ بالکل سمجھتے ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ لیکن ان سوالوں سے پہلے میں شہزاد صاحب سے کچھ اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شہزاد صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پیپلز پارٹی میں تھے، اور پیپلز پارٹی کے لیے کہا جاتا تھا کہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ میں تو پانچوں ہی جو انگلیاں ہیں وہ گھی میں ہیں، تو آپ ایسی پارٹی کو آپ نے چھوڑا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ماجد مقصود صاحب کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پوڈ کاسٹ میں، اور سب آڈینس جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال پر کہ کیوں چھوڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے نہیں چھوڑا، پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بے یار و مددگار کر دیا، دیوار سے لگایا۔ حالانکہ جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے فیملی کی، خاندان کی، میرے والد مرحوم کی ہیں، جمہوریت کے لیے MRD 5-6 سال جیل، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کام کیا ہے عوام کے لیے، اور چاہے کوئی بھی حالات ہوں، اور یہاں پر جو ان کے نمائندہ ہیں اپنے اپنے حلقوں کے، اور جو لیڈرز ہیں مقامی ان کے، وہ مسلسل نظر انداز کرتے رہے ہیں اپنے علاقوں کو اور اپنے لوگوں کو۔ ان کو ہم نے سنبھالا، ان کو ہم نے یہ احساس دلایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ احساس دلاتے دلاتے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم خود تنہا ہو گئے، اور صرف اس بات کے لیے کہ ہم اصول کی بات کرتے ہیں، ہم غریب کی بات کرتے ہیں، اپنے لیے کبھی کوئی عہدہ نہ مانگا پارٹی سے، اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ریلیف، کوئی ٹھیکیداری نظام سسٹم میں ہم اپنے نہیں رہے، اس کے مخالف آواز بلند کرتے رہے، پبلک فورمز پہ آواز بلند کرتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ریلیف کی بات آتی تھی، عوامی ریلیف کی، تو یہ اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو مقامی یہاں کی قیادت ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیوار سے لگاتی تھی اور کہتی تھی آپ عوام کی بات نہ کریں، آپ اپنی ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں۔ میں نے کہا میں پالیٹکس اگر ہم کرتے ہیں تو عوام کے لیے کرتے ہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ تو اور اب اس کا ایک اور حصہ جو ہے ضمنی سپلیمنٹری، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے باقاعدہ اپنی آواز اٹھاتے رہے، ان کی سے اختلاف کرتے رہے، جو اصولی باتیں جو ہوتی ہیں پرنسپل، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 15 سال سے مسلسل، اب 16واں سال ہے، سندھ میں وہ برسر اقتدار ہے، اس کی مخالفت میں کوئی بھی نہیں ہے، ان کو ایک اسموتھ سیل ملا ہے تھرو آؤٹ، انہوں نے توجہ نہیں دی ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹ ویسے نہیں کروائی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ جو کوانٹم ہے سندھ کے اندر، جو پیسے خرچ ہوئے 22,000 ارب روپے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسکولوں کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تعلیم کا نظام اتنا کوئی خاص نہیں ہے، اسپتال جو ہے وہ مقامی سطح پر وہ اس طرح کام نہیں کرتے اور زبوں حالی کا شکار ہیں۔ نوجوان ہمارا جو ہے وہ بڑا ماشاءاللہ باصلاحیت ہے اور پڑھائی لکھائی کر کے آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو نوکریاں بڑھتی ہیں، جس طریقے سے انداز سے وہ روزگار بیچا جا رہا ہے، ہمیں اس پر بھی شدید اختلاف ہے اور اعتراض ہے کہ ہمیں آخر پنجاب اور دیگر جتنے بھی صوبے ہیں وہاں ترقی اور تعمیر کا کام ہو رہا ہے، تو کیا سندھ میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم یہاں پر ویسی تعمیر و ترقی نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کو سکلڈ نہیں بنا پا رہے ہیں، ان کو ہم ان کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو پہلے تو ہم نے کچھ وڈیروں کے نام سنے ہوتے تھے، اب تو ہمارے پاس گلی گلی محلوں میں وڈیرے آ گئے ہیں، اور وہ وڈیرا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے۔ وڈیرا برا نہیں ہوتا، وڈیرا اگر اچھا ہے اور اگر وہ پروگریسو سوچ کا، اپروچ کا ہے، بڑا کوئی انلائٹنڈ قسم کا ہے، تو اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا گیا ہے، یہاں پر ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے جو کہ عوام کے لیے ہونا چاہیے،
یہاں پر یہ جو آتے ہیں لوگ ٹکٹ لیتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ اپوائنٹمنٹس دلواتے ہیں, صرف ریلیف جو ہے وہ ود ان دیٹ سرکل ہی چلا آ رہا ہے سالوں سے, اور لوگ جو ہے وہ کک پتی سے ارب پتی بن گئے ہیں. لیکن عوام جو ہے ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. آپ کے ماجد صاحب اگر علم میں ہو کہ ابھی ہمارے یہاں گزشتہ برس جو ہے بڑی تباہی آئی بارش اور سیلاب والی, کوئی بھی ان کے جو ویسے دعویٰ کرتے ہیں, جن کے عوام کے ووٹوں پہ وہ لوگ آتے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, عہدے لیتے ہیں, وزیر مشیر بنتے ہیں, اس وقت کوئی بھی ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. دینے کی تو بات دور کی بات ہے, مطلب کہ دروازوں پر جا کر لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو دروازے بند کر دیے گئے. ان حالات میں میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بھرپور کام کیا, علاقوں میں گیا جہاں میں کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ اتنے وسیع کیے اور انہوں نے مجھے ان کے لیے وسیلہ بنایا, تو میں نے کوشش کی ادھر ادھر سے جمع کر کے چیزیں پہنچانے کی. اور اگر کہیں میں نہیں بھی کچھ دے سکا ہوں گا تو کم از کم میں اس علاقے میں جا کے ان کا میں نے حال ضرور پوچھا, ان کی دل کے اندر کی آواز ضرور میں نے سنی, اور میں نے ان کو ایک آسرا دلاسا دیا, ہوپ دی. تو ہوپ دینے کے لیے میں جب اترا نیچے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا جو پولیٹیکل نظام ہے, سیاسی نظام ہے, کتنا کھوکھلا ہے. اس میں دکھاوا ہے, اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ نمائش پر یقین رکھا جاتا ہے. صرف سوشل میڈیا پر اپنی باتیں, تقریریں, اور ان کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ صرف واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. ہمیں زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ میں ان کی آواز بن کے میں نے ان کی آواز پہنچائی ان لوگوں تک جن کے میرا خیال ہے کہ ضمیر اب مکمل وہ یا تو ضمیر مر گیا ان کا, یا ان کی جو ایک سوچنے صلاحیت کی جو سوچنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت اس سے محروم ہو گئے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جہاں گزشتہ برس کے سیلاب کئی گھر بھاگ کے لے گیا, وہیں میری سیاسی فکر بھی بھاگ کے لے گیا, اور میں مجبور ہوا. اور پھر میں نے انتخاب کیا اس پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا, اور اس لیڈرشپ کا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں جو مسلسل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ بھی دیتی ہے, پھر وہ جلا وطن جیلوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے سے پیچھے, اور مسلسل جو ہے 3 بار وہ بھی سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, کاروبار چلتا ہے, نظر آتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں آگے جا کے آپ سے بات بھی ہوگی. تو جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا میں نے ایک تفصیلاً میں نے ایک احاطہ کیا ہے, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں, سننے والے, ان کو اندازہ ہو کہ میں جن دلائل سے بات کر رہا ہوں اس سے وہ متفق ہوتے یا نہیں ہوتے. جیلانی صاحب, یہ تو آپ نے جیسے بات کر رہے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی کی جو باتیں آپ نے کی ہے, میں بھی سندھ میں رہتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, پیپلز پارٹی سے لوگ بالکل خوش نہیں ہے. لیکن یہ اچھا نہیں ہوتا کہ جب آپ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسی دوران آپ پارٹی کو چھوڑ دیتے, آپ نے الیکشن میں آ کے چھوڑا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی, اگر آپ کو میں وضاحت کروں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میری ابھی بھی میرے سوشل میڈیا پیجز پہ میری تقریریں موجود ہیں, میں نے کھل کر اپنا ایک اظہار کیا ہے. مجھے منع کیا جاتا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پارٹی جو ہے وہ کوئی عہدہ یا کوئی بھی ذمہ داری آپ کو شاید نہ ملے. تو میں نے کہا جی, اگر حق اور سچ بات بولنے کے لیے اگر مجھے کسی چیز سے محروم ہونا پڑتا ہے تو میں 100 دفعہ بسم اللہ, لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں اگر آپ میرے جتنے بھی بیانات ہیں یا پریس ریلیزز ہیں اس میں دیکھیں گے تو میں اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کافی عرصے سے میں نہیں لکھوا رہا تھا, اور میں نے اپنی گریوینسز جو ہیں وہ لیڈرشپ تک پہنچائی تھی, اور وہ موجود بھی ہیں میرے پاس ریٹن فارم میں. تو جناب, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, لیکن کافی عرصے سے مراد یہ کہ کافی مہینوں سے میں ان کی کسی بھی پروگرام میں کہیں پر بھی شرکت نہیں کر رہا تھا. میں نے اپنے خدشات جو ہیں ان کی لیڈرشپ تک پہنچائے تھے, ریٹن فارم بھی پہنچائے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں پر بھی نہ میں ان کی میڈیا پر نمائندگی کرتا تھا, اور جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا تھا میں ان کو کہتا تھا کہ میں اب ان کی نمائندگی نہیں کرتا ہوں. اور اس لیے میں نے انتظار کیا
کہ ادھر کوئی اگر ہم بہتری کی صورت لا سکتے ہیں، اور جو ان کے دعوے ہیں لیڈرشپ کے کہ ہم کوئی نئی بات کریں گے، کوئی ہم اپنا طرز تبدیل کریں گے، ذرا اس کو پارٹی کو اور ڈیموکریٹک بنائیں گے، کچھ نئے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے لائیں گے، تو میں نے کہا اس کا انتظار کیا جائے کہ دیکھیں کہ آخر ان کی پالیسی میں، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. لیکن تضاد ہی تضاد تھا. اور اس کے بعد پھر میں تو ان سے الگ ہی ہو گیا تھا. میں کافی عرصے سے جو لوگ بھی خاص طور خیرپور کے اندر ہیں اور جو دوست ہمارے میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں معذرت کرتا تھا کہ جی میں پاکستان پیپلز پارٹی نمائندگی نہیں کروں گا، اور جہاں پر بھی میرا کام چلتا رہا وہ سوشل حوالے سے چلتا رہا. اور ظاہر ہے آپ باقی لوگوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی بارے میں بات ضرور کر سکتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رد عمل کی سیاست کرتے ہیں کہ ان کو اپنے لیے کوئی ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، نہیں ملتی تو وہ پھر جمپ مار دیتے ہیں دوسری جماعت کے اندر. میں اپنی اس چیز کا سوچ کا قائل نہیں ہوں. مجھے کیونکہ میں نے اپنے لیے کچھ مانگا نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے کہا گیا تھا 1.5 سال قبل کہ آپ ٹکٹ اپلائی کریں. میں نے وہ ٹکٹ اپلائی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ٹکٹ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ بلدیات آگے تھے. بلدیات میں کیا ہوا سب نے دیکھا، اور میں اس میں باقاعدہ ووکل ہو کر میں نے بھرپور اس کی شدید مخالفت کی، اور میں نے اس طرز کو جو ہے میں نے اس کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کرتا رہا. یہاں پہ جو نوجوان تھے جو مایوس ہو گئے تھے ان کو میں نے اکٹھا کیا. میں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے آزاد حیثیت میں مختلف وارڈ سے خیرپور شہر سے میں نے فیلڈ کیے کینڈیڈیٹس، اور الحمدللہ وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے تو ٹھپا لگ جاتا ہے سرکاری طور پہ یہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی میں نے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے وہ نمبر 2 پہ آئے تھے. تو اگر وہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی تو شاید وہ کہیں سے جیت بھی جاتے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس فلڈز آ گئے تھے. فلڈز جب آئے تو اس میں بھی میں ووکل ہو کے بات کرتا رہا. میری سوشل میڈیا پہ جتنی کلپس میں موجود ہوں گی اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کرتا رہا، ان کی توجہ مبذول کراتا رہا ان غریب لوگوں کے لیے کہ ان کی مدد کی جائے. تو یہ میرا جو ہے فلسفہ وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مطابقت کے مطابق جو ہے آپ کی سوچ کے مطابق اگر وہاں پر نہیں ہے اور اس جگہ کو آپ نہیں بہتر سمجھتے تو وہ اس میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور میں سسٹم کا ایسا ہوں نہیں، میں سسٹم کو ہمیشہ کنڈیم کرتا رہا ہوں، اور میں اینٹی اسٹیٹس کو جو ہے اس کو میں یقین کرتا ہوں کہ اسٹیٹس کو اینٹی اسٹیٹس کو ہونا چاہیے کہ ایک مسلسل ایک ہی طرز پہ ایک ہی فارمیٹ پہ سلسلے نہیں ہوں. اگر اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے تو ہم اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور عوام کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. اچھا جیلانی صاحب، ایک چیز ایک پیپلز پارٹی والے جو کلیم کرتے ہیں کہ سندھ جو ہے اس میں ایک میجارٹی پارٹی ہے، پولز تو میجارٹی ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو این ٹی پی پی ووٹ ہے وہ کیا جو پیپلز پارٹی کے ووٹ سے کہیں زیادہ نہیں ہے؟ آپ اس فلسفے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، بڑا اچھا سوال کیا. میں بھول گیا تھا سویرے اس کا تذکرہ کرنا، لیکن آپ کے سوال نے اس کو یاد دہرا دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، پورے سندھ میں یہ سلسلہ رہا ہے. اور میں خیرپور کی اگر بات کروں، خیرپور شہر کا جو اس میں 29 وارڈز ہیں، خیرپور میونسپل کمیٹی ہے اس کے 29 وارڈز ہیں. تو جب ہم نے بلدیات میں دیکھا کہ انتخابات ہوئے تو اگر آزاد حیثیت والوں کو پیپلز پارٹی نے اپنے پاس شامل کیا تو ان کے ووٹ پلس ہو گئے، جس کا مطلب یہ کہ تقریباً پیپلز پارٹی نے 15,800 کچھ ووٹ اٹھائے تھے، اور پیپلز پارٹی کی مخالفت میں جو ووٹ پڑے تھے وہ 16,600 سمتھنگ تھے. اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے سرکاری طور پہ ٹھپے کس طرح لگتے ہیں، اندر پولنگ میں 100 ٹھپے کس طرح لگ جاتے ہیں. اگر جینیون ووٹرز کو اگر ہم دیکھ لیں تو شاید پیپلز پارٹی 10-11 ہزار ووٹس پہ کھڑی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھے، اور مخالف جو تھے وہ انہوں نے زیادہ ووٹ اٹھائے تھے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی خیرپور ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم 14 ٹاؤنز کے جو ہے الیکشن ہار گئی. باقی چلیں وہ کہیں پہ زور لگا کے کس طرح کر کے اور وہ جو گٹھ جوڑ کر کے وہ کر لیتے ہیں، ماہر ہیں اس چیز کے. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹاؤن جو ہے وہ ہارنا پیپلز پارٹی کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے، ان کی کارکردگی پر نشان ہے، اور یہ حالات پورے سندھ میں ہیں. اب بلدیات کو تو ہم اتنا سنجیدہ نہیں لیتے. اس کی وجہ ہے کہ بلدیات آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا لوکل گورنمنٹ منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، ڈی سی ایڈمنسٹریٹر سب ان کے لگے ہوتے ہیں. وہ جو جس طریقے سے وہ انجینئرنگ ہوتی ہے اس میں آپ کیا امید توقع کرتے ہیں کہ کوئی فیئرنیس ہوگی، کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، جس کا یہ آج کل راگ لپ رہے. تو لہٰذا اس کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود بھی اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ سے 14 ٹاؤنز آپ ہار جاتے ہیں تو باقی پھر پیچھے بچتا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ابھی دیکھیں کہ جو ان کے لیٹلی پروگرامز ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں
کہ یار نکلو باہر آؤ, گاڑیاں بھیج رہے ہیں. جہاں پہلے وہ لوگ پوری ویگن بھر کے جاتی تھی, اب وہاں اس ویگن میں 5 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ 27 تاریخ کو جو ہے گڑی خدا بخش گئے ہیں, اور وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری فارم میں موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح خالی گاڑیاں جو ہیں وہ اس بار گڑی خدا بخش گئی ہیں. تو لوگ جو ہیں, اب میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ایک اویئرنیس آئی ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, ہمیں امید ہے. اگر اب بھی نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم انہی کی آواز کے لیے کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ہم نے اپنا ذاتی کوئی بھی وہ نہیں ہے, ہم انہی کے کا درد جو ہے محسوس کرتے ہوئے ہم باہر نکلے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اٹھو کھڑے ہو. آپ کہتے ہیں کہ متبادل نہیں ہے, چلیں اب متبادل بھی آ گیا, آپ اٹھیں باہر نکلیں, اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں, اس ووٹ کو بیچیں نہ, مسلط پسندی کا آپ شکار نہ ہو. صرف ایک دن آپ کو ریلیف ملتا ہے, پھر آپ سال کے 364 دن جو ہے پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کوستے رہتے ہیں کہ جی کوئی کچھ نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو اب عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اب اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر کے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ, آنے والی نسل کا فیصلہ وہ اب خود کریں. وہ دیکھیں کہ جن کو مسلسل ووٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس بار جو بھی اچھا جیلانی صاحب, مجھے اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا آپ کی پارٹی کے متعلق. اب مجھے یہ جی بتائیے, کیونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ کا یہ المیہ رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس پہلے سندھ کی سینئر لیڈرشپ تھی غوث علی شاہ صاحب, لیکن غوث علی شاہ جی صاحب کو بھی وہ اتنا کوئی گھاس نہیں ڈالتے تھے. غوث علی شاہ صاحب کی اتنی ریسپیکٹ نہیں تھی. اگر کوئی پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا یا کے پی کے تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریسپیکٹ ملے گی؟ آپ اتنی اچھی ایک بڑی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے, چلو پیپلز پارٹی والے کام تو نہیں کرتے تھے لیکن آپ کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ریسپیکٹ دیں گے مسلم لیگ نون والے؟ دیکھیں ماجد صاحب, میں اس بات میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے تذکرہ کیا, حوالہ دیا جن محترم شخصیت کا, انہوں نے کل میرا خیال ہے کہ 14 الیکشن یا 15 الیکشن کنٹیسٹ کیے, اس میں سے جیتا صرف ایک ہی ہے, ایک ہی بار جیتے ہیں, وہ 1997 میں اپنے حلقے سے. 1-2 بار ان کو پنجاب سے میاں صاحب نے الیکٹ کروایا, تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جو شخص جس نے کبھی الیکشن نہ لڑا ہو اور الیکشن نہ جیتا ہو, ان کو انہوں نے 2 بار سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا, اس سے بڑی رسپیکٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پریزنس جو ہے وہ یا آرگنائزیشن لیول پہ وہ شاید اتنا زیادہ پرفارم نہ بھی کر سکے ہوں, ہیں وہ بہت ہی معزز اور اچھی شخصیت ہے, ہم عزت کرتے ہیں ان کی, بہت ہی ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں. لیکن اگر آپ کے سوال کا جواب میں دوں تو اس کے باوجود ان کو صدارت بھی ملی, ان کو عہدے بھی ملے, ان کو بارہا جو ہے وفاقی وزارت سے بھی نوازا گیا. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت, میاں صاحب جو ہے میاں نواز محمد نواز شریف صاحب, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں عزت ملے گی یا نہیں, اس وقت تک مل رہی ہے, شکر الحمدللہ رب العالمین, اور ہم بھی مطمئن ہیں کہ ہمیں جو ڈیو رسپیکٹ چاہیے وہ ہمیں مل رہی ہے. چاہے وہ میاں صاحب ہوں, انہوں نے بلایا تھا ہمیں لاہور, مریم بی بی تھی وہاں پر, میاں شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے مخلصانہ, بڑے شائستہ انداز میں گفتگو کی, عزت بھی دی اور ہماری باتیں بھی سنی. پھر ابھی چند روز پہلے میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے کراچی, تو انہوں نے وہاں یاد کیا, ہم گئے وہاں پہ, تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ لوگ مسلم لیگ نون کو جو ہے سندھ کے اندر جو ہے مضبوط کریں گے. تو یہ عزت ہی ہے, اور ہم تو عزت کے بھوکے ہوتے ہیں, ہمیں عہدوں کی اور باقی منصب کی کبھی بھی لالچ نہیں رہی, چاہے میں ہوں, میرے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے. ہم اس لائن کو ٹو کرتے ہیں جس میں کچھ حل دے سکیں. اس لیے میں اکثر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ, دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ, جو مسئلے بتاتے ہیں لیکن حل نہیں دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حل نہ ہو, صرف مسائل کی بات ہو, تو ادھر یہاں پر ایک باقاعدہ ایک پروگرام دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر بھی, جیسے ہمارے سندھ کے صدر ہیں بشیر میمن صاحب, ایک بڑے اچھے آنیسٹ اینڈ اپرائٹ آفیسر رہے ہیں, بڑے اچھے کیریئر آفیسر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان ہیں, بڑا وہ ان کو احساس ہے لوگوں کا. اب جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ ہم نے تھوڑا بہت ریلیف کا کام کیا, جتنا بھی ہم سے ہو سکا. بہرحال مطمئن میں نہیں ہوں, جو بات ہے میں کہوں جی میں نے بڑا کام کیا, جی کام کیا, لیکن میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر ایک تشنگی رہ گئی کہ اور بھی مزید کیا جا سکتا تھا, لیکن بس جتنے بھی ہمیں وسائل تھے.
اسی طریقے سے بشیر میمن صاحب نے اپنے علاقے میں لوگوں کو جو بے گھر ہوئے, جو بیچارے غریب تھے, جن کے گھر جو ہے وہ سیلاب بہا کر لے گیا, ان کو انہوں نے اپنے خرچے سے, اپنے انکم میں سے ان کو گھر بنا کے دیے. وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ٹیکنالوجی سینٹر بنایا جہاں وہ نوجوانوں کو جو ہے ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں, سافٹ ویئر سائڈ پہ آئیں, ٹیکنالوجی سائڈ پہ آئیں, ای کامرس سائڈ پہ آئیں. تو میرا خیال ہے ہمیں جو عہدے اور منصب پہ نہ بیٹھا ہو, جو ایم این اے ایم پی اے نہ ہو, لیکن اس سے پہلے اگر یہ پرفارمنس دے رہا ہے, تو جب وہ کسی کرسی پہ آئے گا, اس کو کوئی عہدہ ملے گا یا کبھی وہ الیکٹ ہوگا, تو وہ بہتر طریقے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے عوام کی اور لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. تو میرا جو سوال کا جواب ایک مختصراً میں اگر آپ کو اس کو میں جی آپ کمپلیٹ کریں. جی میں اگر آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ جو میاں صاحب جو ہے ان کو شکایت ہی اصل میں یہ تھی, جب ہم گئے تھے انہوں نے ایک شکایت کی ہم سے کہ دیکھیں کام ہم کرتے ہیں, ہم آپ کو کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم آپ لوگوں کو مطلب مجھے نہیں, انہوں نے سندھیوں سے شکایت کی, انہوں نے چترالیوں سے شکایت کی کہ ہم اتنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس صرف وہ ٹھیکیداری ہو رہی تھی, روڈ بنا رہے تھے تھرپول کے نام پہ, لیکن بجلی کا منصوبہ میں نے آ کے وہاں پہ اپنا حصہ ڈال کے شروع کیا. حالانکہ 18ویں آئینی ترمیم تھی, اس میں سندھ کو کرنا تھا, لیکن میں نے اپنا حصہ بھی ڈالا. میں نے وہاں سے بجلی بنانے کو یقینی بنایا, اور میں نے اس کا گراؤنڈ بریکنگ میں خود آیا, اور میں نے ملٹیپل دورے کیے. کراچی ٹو حیدرآباد انہوں نے کہا کہ وہ روڈ بنائی, حالانکہ وہ مطمئن نہیں ہے اس روڈ سے. وہ کہہ رہے ہیں جب میں دوبارہ آؤں گا اگر انشاءاللہ اقتدار میں, تو میں اس کو پراپر موٹر وے بناؤں گا, جیسے M9 ہے, M5 ہے, M2 ہے, M1 ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شکایت یہ کی کہ کام ہم کرتے ہیں, ووٹ آپ لوگ کسی اور کو دے دیتے ہیں, سندھ والے اور چترال والے. تو وہ میرا خیال ہے بڑا ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے امن قائم کیا سندھ کے اندر, میں نے کراچی کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے اندر اعتماد دیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انفورسین ہوتی ہیں, وہ شاید ڈسکشن میں نہیں آتی, لیکن اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. اس کا بڑا ایک واضح طور پہ ہر طرح سے ہر اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں اس پہ اس کا اثر آتا ہے. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے سندھ کی عوام نے اس بار اگر مسلم لیگ نون کو چوز کیا, اتحادیوں کو چوز کیا, تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو پرفارمنس کر کے دیں گے. جو ان کی پرفارمنس ہے موجودہ, جو 15 سال سے 16 سال سے بیٹھے ہیں, وہ تو سب نے دیکھ لی ہے کہ ان کے پاس گنوانے کے لیے صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ NICVT جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, 2-4 انہوں نے کوئی روڈ بنائے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے بنائے, وہ ان کی مجبوری ہے, اس میں وہ سڑک میں 2 نمبری نہیں کر سکتے, اور ایک آدھ کوئی اور چیز بنا دیا, اسی کو وہ 16 سال سے گنوا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا. لیکن آپ اگر یہاں علاقوں میں آ کے دیکھیں, آپ تو خود آپ کو اندازہ ہے, تو جو پنجاب کا آدمی یہاں آتا ہے نا, وہ ٹریول کرتا ہے تو وہ یوں کانوں کو ہاتھ مارتا ہے توبہ توبہ کر کے, وہ کہتا ہے جناب یہ پتہ نہیں آپ کے پاس, آپ شاباش ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کس طرح اپنے ان سڑکوں پہ سفر کرتے اچھا یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اس کے بعد بھی سندھ کے ایسے حالات ہیں, تب بھی پورے پنجاب کے لوگ سندھ ہی آتے ہیں اور KPK کے لوگ سندھ آتے ہیں, ہمارے لوگ ادھر نہیں جاتے جہاں پر سب اچھی چیزیں ہیں. یہ تو بہرحال ایک پرسیپشن ہے جو میڈیا اس کو بڑا ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے بشیر میمون کے حوالے سے, کہ بشیر میمون میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں اس کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے بیوروکریٹ, ہی واز اے ویری نائس پرسن اور آنےسٹ اپرائٹ. میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی ریسنٹ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس سندھ میں پولیٹیکلی کوئی گراؤنڈ نہیں تھا, ابھی ایک نیا بندہ بالکل ورجن اس کو اٹھا کے انہوں نے سندھ کا صدر کر دیا. آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی سینئر جو پہلے مسلم لیگ کا ہو, نیا بندہ جو ابھی ریٹائرڈ ہوا بیوروکریسی سے. جو پرسپشن ہے, لوگ کہتے ہیں ان کو شاید جب وہ کہیں جاب پہ تھے تو ان کو سپورٹ بھی کیا ہوگا, تو آپ ایسے آدمی کو ایک دم اس کا صوبے کا صدر بنا دینا, آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی ہیں. ماجد صاحب دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پہ کوالیفائی کرتا ہے اس حد تک کہ آپ نے کہا کہ ایک نئے آدمی کو اتنے بڑے عہدے پر انہوں نے جو ہے وہ لگا دیا. میرا اس کا جواب یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کی ریپوٹیشن سے آپ نے خود کہا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اور آنےسٹ اینڈ اپرائٹ آفیسر تھے, بڑے اچھے کیریئر آفیسر تھے. ہمارے پاس سید شاہ محمد شاہ صاحب جو ہیں اس سے قبل جو ہے وہ صدر تھے, انہوں نے اپنی محنت کی. شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا. اس سے قبل کوئی اور تھے, اس سے قبل کوئی اور تھے, جتنے ہیں پارٹی کے لوگ ہیں. ہم نے نیال ہاشمی صاحب بھی تھے کسی وقت میں, پھر وہ ہمارے جتوئی صاحب تھے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ تھے.
پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شخصیات ہیں یا جو ان کی ایک پرسونا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. بہرحال ہمارے ہاں ایک پرسونا کاؤنٹ کرتا ہے. بشیر میمن صاحب کا جو نام ہے، جو ان کا کام ہے، اور جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کی دوستی ہے، ہی از اے پٹارین. آپ کے علم میں ہوگا وہ پٹارین ہے، ان کا ایک ہلکا اثر ہے. اس کے بعد وہ جی جی جس اچھی جو ان کی جو جس کو ہم ریپوٹیشن کہہ لیں یا ان کی جو ہے وہ ہم پہچان کہیں، تو وہ رہی ہے. بہرحال کسی کو ان کی اس پر اعتراض نہیں ہے. تو جو آدمی اس طرز پہ کام کر چکا ہے، اور وہ جو ہے اگر اس کی دوستی بھی ہے، وہ اثر بھی رکھتا ہے. وہ مختلف وقتوں میں کہیں ایس ایس پی رہے، کہیں ڈی آئی جی رہے، پھر وہ آئی جی لگے، لیکن وہ سندھ میں نہیں لگے. آئی جی تو آزاد کشمیر میں لگے. پھر وہ ڈی جی ایف آئی اے لگے. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نڈر آدمی ہے. ان کے اوپر بڑے پریشرز، ان کی فیملی کے اوپر بڑے پریشرز ڈالے گئے، ان کے اوپر کیس، بڑی چیزیں ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں، میں پیچھے ہٹوں گا نہیں. تو اب ہمیں چاہیے اس طرح کی لیڈرشپ جو نڈر ہو، جو کسی پریشر کو سسٹین کر سکے، جو کسی چھوٹی موٹی بات پہ وہ یہ مطلب کام نہ روک دے کہ جی میرا کیا ہوگا یا میرے. وہ ہمیں چاہیے اس طرح کا آدمی جس کے اندر وہ ویژن ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو تھوڑا بہت جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کر جاتا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ماضی میں بھی جتنی لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے اپنی کوششیں کی، انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی. اب بشیر میمن صاحب کو موقع ملا ہے تو اب آگے دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تو دیکھیں اس وقت کی بات پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب ہم الیکشنز میں جائیں گے، جب وہ نتائج آئیں گے، اس کے بعد ہمیں اسیسمنٹ فیئر ملے گی. اور آپ کا سوال تب کوالیفائی ہوگا آن میرٹ. آپ کا سوال بالکل ہوگا کہ دیکھیں جی ہم نے یہ بات کی تھی تو رزلٹ تو یہ آیا. اگر رزلٹ بہتر آئے گا تو اس کا مطلب کہ بشیر میمن صاحب نے اپنا کام کر دکھایا. اگر رزلٹ نہیں آتا تو پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑے سے نیشنل ایشوز پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم ان کی جب بھی جی بات کرتے ہیں تو یہ جو 9 مئی شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ہنڈریڈس آف لوگوں کو کے پیپرز جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ریجیکٹ ہو گئے. آپ یہ جو جتنی بھی جو حکومت کی جو ایڈمنسٹریٹولی ان کو جو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک میں صرف بات یہ کہوں گا کہ ان کو دیوار سے لگانے کا جو تاثر ہے وہ آخر وہ کیسے قائم ہو رہا ہے اور کون لگا رہا ہے ان کو؟ کیا مسلم لیگ نواز لگا رہی ہے؟ کیا میاں صاحب لگا رہے ہیں؟ میاں صاحب تو خود اپنے ریلیف کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. تو یہ جو تاثر جنم لے رہا ہے، یہ تو پی ٹی آئی یا خان صاحب کے جو سوشل میڈیا کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، کی بورڈ وارئرز، وہ تاثر قائم کر رہے ہیں. اب نہیں اگر ایک نہیں چیز میں شہزاد آپ سے صاحب، سوال ایک منٹ اگر آپ اس کو کنڈیم کریں نا، آپ اس کو کنڈیم کریں نا. اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے فارم اگر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے تو اس کا تاثر تو جائے گا نا کہ یہ حکومت آپ نے انسٹال کی تھی نا. جناب تاثر اگر یہ نہیں میں جا رہا، کہیں تاثر پر یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں 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 خاموش نہیں ہیں. نہیں نہیں ایسا نہیں 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 سر، نہیں نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ اس کو کنڈیم کریں. دیکھیں بات یہ ہے، کنڈیم کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں انہی حضرات کے فارمز جو ہیں وہ آن میرٹ جو ہے وہ اپروو ہو گئے تھے؟ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں 2018 فیئر الیکشن نہیں، ہوا میں تھا؟ اس سے کیا بالکل آپ واقعی سمجھتے ہیں؟ نہیں، 2018 کے الیکشن فیئر تو نہیں تھے. نہیں، بالکل اور فیئر کیا نہیں تھے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 2024 کے نہیں الیکشن ہے وہ بھی فیئر نہیں ہو. سر، بات یہ ہے کہ جو 2018 میں غلط تھا اور وہ صحیح کیا گیا، تو وہ اس بار 2024 کے اندر وہ جو غلط ہے اس کو غلط ہی دکھایا جا رہا ہے. کریکٹنس اگر ہو رہی ہے، کوئی کریکٹو میجر ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کسی اور زاویے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف چھوٹی سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ زلفی بخاری جو ڈیول نیشنل نہیں ہے، کیا اس کا فارم جو ہے وہ غلط رد ہوا ہے؟ کیا آپ مجھے ہو گئی. بتائیں کہ فیصل جی، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں نہیں، کہ میں اگر بالکل ڈیول اگر صحیح ہے تو اس کو گراؤنڈ پہ لے آئے. ہاں، تو سر وہ اعتراض دیکھیں نا، اگر فارم رد ہوئے ہیں تو اس کے اعتراضات بھی ان کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کے اوپر اعتراضات کیا ہیں. صرف سوشل میڈیا پر، نیشنل مین سٹریم میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ جی فارم رد ہو گئے. بھائی ریزن بھی تو بتائے نا، میڈیا بتائے، آپ لوگ بتائیں، چیزیں وہاں پہ ڈگ آؤٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ فلاں فلاں کا فارم کیوں رد ہوا. کوئی مطلوب ہے کسی جو ہے ایم پی او کے کیس میں جو پیش نہیں ہو رہا، روپوش ہے، اس کا فارم نیچرلی رد ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہے
اگر وہ انوسنٹ ہے, جیسے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے, علی محمد خان ہی گرفتار ہوئے, انہوں نے اپنی انوسنس کو ڈکلیئر کیا نا, وہ گئے, انہوں نے فیس کیا, جیل میں گئے اور عدالتوں سے ریلیف لے کر ان کو رہا کیا گیا. اب وہ بیٹھے مین اسٹریم میڈیا پہ اور اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو ان گنت نام بتا سکتا ہوں جو پی ٹی آئی کے تو لوگ آپ جو ہیں کہہ وہ رہے ابھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, دیوار سے لگانا ایک الگ معاملہ ہے, ایک فسطائیت پسند جماعت ہے, اس کے کچھ جو ہیں وہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ 9 مئی یا اس کے علاوہ اسٹیٹ کو جو ہے نقصان پہنچانے والا, سیکیورٹی کے حوالے سے, ملک کی بدنامی کے حوالے سے, ٹویٹر پہ وہ کیا کیا اناب شناب اپنے بکتے ہیں, وہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں. وہ بیٹھ کے امریکی سازش کی بات کر کے پھر ان کے سینیٹر سے جا کے مل رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. ان کی آخر پالیسی کیا ہے؟ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ جو لوگ جنہوں نے یہ سارا فساد جو ہے وہ جس میں اپنا کردار ادا کیا کہ جی ہمارے ملک کی ایک ادارہ ہے فوج, اس کے خلاف وہ لوگ گئے, ہم لوگ کے لیے اکسا رہے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے وہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں, ڈیروگیٹری باتیں کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف تو کاروائی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہیروئن نکال کے جھوٹی اور ایف آئی اے کا کیس بنا کے اور اس کے بعد کچھ کھودا پاٹ نکلا, چوہا کچھ بھی نہیں نکلا, تو وہ اس طرح کے تو لوگ وہ کام, ان کی تو سوچ ہی ہے نا, وہ تو جس نے ان کے خلاف بات کی اس کو اٹھا کے بند کیا, کسی کو جو ہے چینل سے آف ایئر کرا دیا, کسی کو گھر جاتے ہوئے اغوا کرا لیا, وہ سارے کام تو انہوں نے اس طرح کیے ہوئے. ابھی جو ہو رہا ہے, کیا عدالتیں نہیں کر رہی فیصلے؟ اگر ہم بات کریں تو یہ بات جو تنقید بن رہی ہے, اگر کوئی ادارہ حرکت میں آ رہا ہے, وہ کارروائی کر رہا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پہ کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں کسی جگہ. اچھا, کیا سارے لوگ جیل میں چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ ابھی تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں روز 8 بجے اور 9 بجے اور 10 بجے کے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی, ان کو تو کسی نے نہیں ہاتھ لگایا, کیونکہ ان کو اوپر کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. کیا بیرسٹر گوہر خان کو اٹھایا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا؟ نہیں ڈالا گیا, کیونکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو تعلق نہیں تھا, وہ تو بعد میں آ کے انہوں نے جوائن کیا ہے, تو وہ چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں, روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. تو جو کردار جیسے جیسے جہاں جہاں جن کی کوئی بات سامنے آئی ہے, کہیں تانے بانے ملے ہیں, ان کے اوپر کاروائی ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو انوسنٹ سمجھتے ہیں تو آپ جائیں عدالت سے اپنا ریلیف لیں, جیسے بہت سارے انہوں نے لیا ہے, جا کے ٹی وی ٹاک شوز کریں, جا کے مہم چلائیں. باقی آپ روپوش کیوں ہیں, اس کا مطلب کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے. آپ روپوشی ختم کریں, آ جائیں, آپ کے فارمز دال میں بحال ہو جائیں گے. کچھ کالا تو ہے. جی 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 سر, یہ آپ کا جواب آ گیا. اب آپ چلتے ہیں, آپ کے یہ آپ سے آخری 2 سوال کرنے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ ابھی تک الیکشنز بلکہ اب وہ سر پہ آ گئے, ابھی تک مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو نہیں آیا کہ وہ کریں گے کیا؟ دیکھیں, مینیفیسٹو جو ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. اس کی ریکمنڈیشن دیکھیں, اب یہ بڑی ایک ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے, اس کا جواب میں لازم سمجھتا ہوں تفصیل سے دینا. دیکھیں, دیگر جماعتوں کا جو منشور ہے وہ کیا ہے, وہ کہاں سے بنتا ہے, اس کے اندر کون لوگ بیٹھتے ہیں, یہ واحد پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے آفیشیل پیج پہ جا کے چیک کریں گے ماجد صاحب, تو آپ خود وہاں پہ پائیں گے, یہ میری بات نہیں ہے. میں اپنے ناظرین سامعین کو کہتا ہوں کہ وہ جا کے پاکستان مسلم نواز کا پیج چیک کریں. ریکمنڈیشنز وہ عوام سے مانگ رہے ہیں, عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا خواہشات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ترجیحات پر ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس بات کو اولویت دینی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کون سے ہیں, اور وہ ہم مینیفیسٹو میں ڈالیں. مینیفیسٹو پہ کام ایک ڈرافٹ پہ کافی ہو چکا ہے. اب جو ریمیننگ اس کا جو پورشن ہے, وہ عوام سے آ رہا جو ہے وہ گیدر کر کے انشاءاللہ آپ کے پاس وہ اس کی رونمائی جو ہے اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ہونے والی ہے. ایک پالیسی سٹیٹمنٹ میاں صاحب خود دیں گے. صرف انتظار ہے کہ یہ جو ہمارے جو آپ کو پتا ہے نومینیشن کا جو پروسیس ہے وہ ذرا لیندی اینڈ پرولونگ ہو گیا ہے, اور جو ہے اس کے اندر جو ہے سارے بزی ہیں. تو جیسے یہ ابھی 3 تاریخ گزرے گی, آپ کے سامنے مینیفیسٹو آئے گا. وہ مینیفیسٹو آئے گا جس کے اندر نہ صرف ایک جماعت یا اس کے لیڈران بیٹھ کے بنا رہے ہیں, لیکن اس میں ان کی بھی شراکت ہوگی. جو عوامی آراز جو ہے ان کو ملی ہے, اس پر وہ ترتیب دیا جائے گا. اس کا مطلب کہ انکلوسیو ہوگا مینیفیسٹو, اور اس کے اندر جو ہے وہ عوام کی بات ہوگی انشاءاللہ. یہ میں آپ کو جو ہے یقین دلاتا ہوں.
اپنے اس پروگرام کے ذریعے, اور انشاءاللہ 3 سے 4 دن بعد آپ ضرور مجھے کہیں گے کہ جو آپ نے بات کی وہ واقعی ہوگی. اچھا شہزاد صاحب, یہ آپ سے آخری سوال ہوگا, یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہوگا, کیونکہ ایم کیو ایم بار بار یہ کہہ رہی ہے ہمیں پنجاب کی ایک بڑی پارٹی چاہیے, تو ان کے انٹینشنز بھی ہیں اور بڑے میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک انٹینشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب اس میں نیشنل اسمبلی میں کوئی لیجسلیشنز کریں, اور وہ ایسی لیجسلیشن کریں جو سندھ کی انٹیگریٹی کے خلاف ہو. فار ایگزامپل وہ سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, اس کے ایڈمنسٹریشن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ, کیونکہ نواز شریف پنجاب کو اگر پارٹی کا ہے تو وہ بڑی پارٹی ہے وہاں پہ, وہ کر بھی سکتا ہے. کیا آپ سندھ کے جو ریپرزینٹیٹو ہو, آپ ابھی یہاں بتا بھی سکتے ہیں کہ کیا کسی ایسی لیجسلیشنز کا آپ حصہ بنیں گے آپ؟ اور میں بشیر میمن کا بھی نام لوں گا, آپ جیسے لوگ جو سندھ کے انڈیجینس, آپ سب ہماری ترجمانی کریں گے وہاں پہ, تو کیا آپ ایسی کسی, کیونکہ ابھی ایم کیو ایم والے یہ کہہ بھی رہے ہیں, تو ایسی کسی لیجسلیشن کا حصہ بنیں گے جو اگینسٹ سندھ ہو؟ آپ اس پہ کیا کہیں؟ ماجد صاحب, اس میں سندھی میں ایک ہمیں کہاوت ہے سندھی میں, یائی نائے نانی مانڈرے, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی لیکن نانی کی شکل بتائی جاتی ہے کہ ویسے ملتی سر ہے. وہ تو کہہ رہے تو ہیں, میں سر وہ تو کہہ رہے ہیں, نہیں انہوں نے کہا ہے, میں نے خالد ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم لیجسلیشن کریں گے. دیکھیں الیکشن کا ماحول ہے ماجد صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں ماحول میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا پرائرٹی پہ نہیں ہوتی ہیں. جیسے بہت سارے ایسے مفروضے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پہ کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز جو کہ ان کی منشا کے مطابق ہوگی اور جو وہ سمجھتے ہیں اسی مطابق ہوگی, تو وہ وداؤٹ کنسلٹیشن, وداؤٹ ڈسکشن, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, وہ ایک لارجر لیول پہ جب تک وہ آئے گی تو نیچرلی وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا ایک ٹھوس موقف رکھے گی. پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی چیز اگر صوبے کے فیور میں, عوام میں لارجر انٹرسٹ کے لیے ہے تو وہ ہوگی, اگر جو چیز سندھ کے عوام نہیں چاہتے تو وہ نہیں ہوگی. یہ میاں صاحب نے بارہا, ابھی جب ہم سندھ کی جو میٹنگ تھی 18 تاریخ کو دسمبر ماڈل ٹاؤن لاہور میں, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ باور کرایا کہ جو بھی جہاں کا بھی جس طرح کا بھی جو مسئلہ ہوگا وہاں کی شراکت داری کے سوا نہیں ہوگا, ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا. اس کا میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہر جماعت ایک اپنا فلسفہ سوچ رکھتی ہے, فکر رکھتی ہے, ہر جماعت کے اپنے مطالبات ہیں, ہر جماعت اپنے طرز کی سیاست کرتی ہے. تو یہ بات تو ایک جماعت ہے جو ایم کیو ایم پی, جو کہ ہماری اتحادی ہے, جن کے ساتھ مل کے کراچی میں مسلم لیگ نواز, جے یو آئے اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے مل کے الیکشن لڑیں گے اور سندھ میں کے دیہی علاقوں میں لڑیں گے. اس وقت ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہم نے جا کے اپنا ایک پیغام پہنچانا ہے, ریزسٹنس دینی ہے, متبادل کے طور پہ ہم نے جانا ہے. جب الیکشن ختم ہو جائیں گے اور جب حکومتیں, جب پارلیمان آ جائے گا وجود میں, اس وقت جو پارلیمانی فورم پہ بات آئے گی, جب آئے گی تو اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی وقت سے پہلے بیان بازی دینے کا کوئی میرا خیال ہے فائدہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کنٹروورژل نان ایشو ہم بنانے سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. جب وہ رائٹ فورم پہ بات آئے گی تو آئے گی. اس وقت اگر بیان بازیوں کی حد تک ہے تو بیان بازیوں کی حد تک ہے, جب وہ رائٹ فورم پہ آئے گی, ریلیونٹ فورم پہ آئے گی, تب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اس وقت ہم اپنی پالیسی کا اظہار بھی کر دیں گے. لیکن اس وقت اگر اس کو ہم زیادہ ہوا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہوگی. نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہم بالکل ہوا نہیں دیں گے. ہم بس آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی اچھی انسائٹ بتائی اپنے پارٹی کے حوالے سے. بہت شکریہ, تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کا بھی, بڑی مہربانی.